بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 18ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 18ویں پارے کی ابتدا سورۃ المومنون سے ہوتی ہے۔ سورۃ المومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے ابتدا میں مومنون کی کامیابی، ان کے اوصاف، آخرت کے اندر ان کی جزا کے بیان کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المومنون رکھا گیا۔ سب سے پہلی آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی کہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ اس کے بعد والی آیات میں کامیاب ہونے والے اہل ایمان کی 7 صفات کا بیان ہے۔ ایسے مومنین کامیابی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں کوئی ملامت نہیں، حد سے بھی نہیں بڑھتے، اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، 5 وقت کی نماز پر محافظت کرتے ہیں۔ آخر میں خوشخبری دی گئی کہ یہ لوگ جنت الفردوس کے حقیقی اور دائمی وارث ہیں۔ اگلی آیات میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس پانی کی بوند سے ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون سے گوشت کی بوٹی بنائی، پھر گوشت کی بوٹی اور ہڈیاں پیدا کی، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا جو کہ مکمل انسان ہوتا ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ان تمام تخلیق کے مراحل کو انجام دیا۔ یہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی تو تمہیں ضرور موت آئے گی، پھر تم سب قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے۔ ان سے مراد 7 آسمان ہیں جو فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے راستے ہیں، اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اقوال اور چھپی حالتوں کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ، یعنی جتنی ہمارے علم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لیے چاہے اتنی بارش برسائی، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں، یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس نمی کو، پانی کو زمین سے ختم کر دیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے اندر باغات، پھل پھول پودے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ پر نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتا ہے۔ یہ اس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے، تیل کے منافع اور فوائد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے اور سالن کا بھی کام دیتا ہے۔ تنہا اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بابرکت درخت ہے۔ اس کے بعد جانوروں کو بہترین نشانی کے طور پر بیان کیا گیا۔ وہ دودھ کی شکل میں بہترین مشروب دیتے ہیں۔ جانور ہماری سواری اور بوجھ اٹھانے کا کام بھی
دیتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت دین اور ان کی قوم کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ وہ قوم حد سے بڑھنے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو ان کے خلاف میری مدد فرما۔ حکم ہوا کہ ایک کشتی بناؤ، جب تنور میں پانی ابل آئے تو سمجھ جائیں کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی میں تمام اہل ایمان اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ دیا۔ جب آپ اور آپ کے پیروکار کشتی میں سوار ہو گئے تو ایک دعا تعلیم فرمائی گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی۔ اے میرے رب، تو مجھے برکت والی جگہ پر اتار، تو سب سے بہترین منزل عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ پھر اگلی آیات میں نظام نبوت کا تسلسل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بعثت اور فرعون کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دوسری قوموں کی غفلتوں اور مشرکین مکہ کی سرکشی کا ذکر ہے۔ توحید کے اسباق اور شرک کی تردید کے بعد یہ بتایا کہ بروز قیامت لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ اے لوگو، تم دنیا میں کتنا رہے؟ وہ کہیں گے ہم تھوڑا عرصہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بہت تھوڑا رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ پھر فرمایا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر میری ناراضی، جہنم کی آگ اور اللہ کا غضب خرید لیا، اب تم دائمی جہنم میں رہو گے۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے گویا تمام انسانوں کو سکھایا کہ اس طرح دعا کرو، اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور رحم فرما، تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ نور ہے۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ وجہ تسمیہ کے طور پر اس سورت کی آیت میں 35 اور 40 نمبر آیت کے اندر باکثرت لفظ نور ذکر کیا گیا، اسی مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ اس صورت میں معاشرتی اور گھریلو امور کا ذکر ہے۔ اس میں احکام عفت، عصمت، طہارت، پاکیزگی، گھریلو زندگی سے تعلق رکھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ابتدائی آیات میں زنا کار عورتوں اور مردوں کی سزا بیان کی گئی ہے۔ زنا کی حد آزاد غیر محسن کے لیے، کیونکہ آزاد غیر محسن کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے۔ محسن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا آزاد نہ ہو، یا مسلمان نہ ہو، یا عاقل بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہوگا۔ اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا حکم یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی مذمت بیان ہوئی۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے اس کے زنا کا معائنہ کیا ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 80 کوڑے لگاؤ، اور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے ہی وہی فاسق ہیں۔ تہمت لگانے والا اگر سزا پانے کے بعد توبہ کر لے اور اپنے احوال اور افعال کو درست کر لے تو اب وہ فاسق نہ رہے گا۔ یاد رہے کہ توبہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہ ہوگی، کیونکہ گواہی سے متعلق مطلقاً ارشاد ہو چکا کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔ اس کے بعد بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان ہوئے۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے
جائے اگر مرد و عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لعان سے انکار کر دے تو اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا اقرار کر لے تو اسے حد قذف لگائی جائے گی، جس کا بیان اوپر ہو چکا۔ اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر حد قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب ہوگا۔ وہ اگر انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کرے گی تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، اور اگر لعان کرنا چاہے تو اسے بھی 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دینے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے گی بغیر قاضی کے نہیں، اور یہ جدائی طلاق بائنہ ہوگی۔ اور اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت والوں میں سے نہ ہو، مثلا غلام ہو یا کافر ہو، یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو تو لعان نہ ہوگا، اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، اس طرح کہ وہ باندھی ہو یا کافرہ ہو یا اس پر حد قذف لگ چکی ہو یا بچی ہو یا مجنونہ ہو یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی نہ لعان۔ فرمایا گیا کہ اے تہمت لگانے والوں مرد اور تہمت لگانے والی عورتوں، اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور اپنے تمام افعال و احکام حکمت والا نہ ہوتا تو وہ تمہارے راز کھول دیتا اور اس کے بعد تمہارا حال بیان سے باہر ہوتا۔ دراصل آیت نمبر 11 میں واقعہ افک کا بیان ہے۔ واقعہ افک کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ جو ہے مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو آپ اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلہ والوں نے آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال ہی نہ رہا کہ ام المومنین اس میں ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت ام المومنین واپس تشریف لائیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ اسی خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کپڑے سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئی۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلا دیں اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کر دی۔ بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی بے جا کلمہ سرزد ہو گیا۔ اسی دوران ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت ام مصطح سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحہ کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین کی پاکی میں یہ آیتیں اتریں اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑھا دیا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت اور فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برسر منبر خیر کے کلمات
ارشاد فرمائے، چنانچہ فرمایا میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔ آیت نمبر 27 میں کسی کے گھر جانے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں نہ جاؤ اور جب جاؤ تو سلام کرو۔ آیت نمبر 30 میں مسلمانوں کو نگاہ نیچی رکھنے اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور عورتوں کو اپنی حیت ظاہر نہ کرنے کا حکم دیا۔ اپنے گریبانوں کو دوپٹے سے چھپانے نیز اپنے محارم کے سامنے جائز زینت اختیار کرنے کی اجازت دی گئی۔ عصمت کی حفاظت کے لیے نکاح کی ترغیب دی گئی۔ پھر فرمایا گیا کہ نیک لوگوں کو تجارت کرنی چاہیے، ذکر اور نماز سے اور زکوٰۃ سے تجارت غافل نہیں کرتی۔ قافلوں کے مال کو سراب یعنی دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والے ریت سے تشبیہ دی گئی۔ جس طرح تپتی دھوپ میں سخت پیاس میں صحرا کے اندر پانی کا گمان ہوتا ہے، اسی طرح ان کے اعمال بھی قیامت کے دن ان کے گمان میں بڑے ہوں گے مگر حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوں گے۔ غلاموں، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکوں لڑکیوں کو 3 اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا۔ وہ 3 اوقات یہ ہیں: فجر کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ خواب گاہوں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے کا وقت ہے۔ نمبر 2، دوپہر کے وقت جب لوگ قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہیں اور تہبند وغیرہ باندھ لیتے ہیں۔ نمبر 3، نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوا لباس اتارنے اور سوتے وقت کا لباس پہننے کا وقت ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں خلوت و تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے میں بہت اہتمام نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہو، لہذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت داخل نہ ہوں، اور ان کے علاوہ جوان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں اور کسی وقت بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ ان 3 وقتوں کے سوا باقی اوقات میں غلام اور بچے بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ کام اور خدمت کے لیے ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہیں، تو ان پر ہر وقت اجازت طلب کرنا لازم ہو جائے تو حرج پیدا ہوگا، اور شریعت میں حرج کو دور کیا گیا ہے۔ تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چھوٹے بچے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگے جیسے ان سے پہلے بڑے مردوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کے شرعی احکام اسی طرح بیان فرماتا ہے جیسے اس نے لڑکوں کی اجازت طلب کرنے کا حکم بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تمام مصلحتوں کو جانتا ہے اور اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر میں حکمت والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ آداب معاشرت کھول کر بیان فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی، اور اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت اور گھر داخل ہوتے وقت سلام کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 میں انتظامی آداب کا بیان ہے کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اور اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں، آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں آداب گفتگو اور انداز خطاب کا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے بھی ڈرایا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو ایسا قرار نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے یا انہیں کوئی دردناک عذاب
پہنچ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، اور جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ فرقان شروع ہوتی ہے۔ سورہ فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔ اس کو سورہ فرقان کہنے کی وجہ اس کی پہلی آیت میں الفرقان کا لفظ مذکور ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ فرقان ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت، قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد سے پاک ہونا اور شریک سے پاک ہونا اس کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے۔ آسمان اور زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ہیں، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہر چیز کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ایک ٹھیک اندازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 4 کے اندر اس چیز کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام قرار دیا۔ پچھلے لوگوں کی کوئی افسانوی کہانیاں کہا جو انہوں نے لکھوا لی ہوں۔ کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہ دیے گئے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو سحر زدہ کہا اور قیامت کے دن کو جھٹلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی ان تمام بے تکی باتوں کا رد فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ پہلے رسول بشری تقاضوں کے تحت کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضروریات کے مطابق بازار میں چلتے تھے، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں، لہٰذا یہ بشری تقاضے نبوت اور رسالت کے منافی نہیں ہیں۔ کفار کے لیے عذاب جہنم، جہنم کی سختیوں، اور مومنین کے لیے دائمی جنتوں اور اس کی نعمتوں کا بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد کفار اور اس کے معبودوں کے اکٹھے ہونے، معبودان باطل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں استفسار اور معبودان باطل کا سارا الزام کفار پر لگانے کا ذکر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ یہاں سورہ فرقان کے اندر کفار کی گمراہی کو بیان فرمایا ہے۔